أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته سبحان اللہ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان اللہ سبحان اللہ. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الحمدللہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت ہم گزار رہے ہیں، اور آج 7 رمضان المبارک کی القلم چینل کی سحر نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا خوبصورت نشریات مرحبا رمضان میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ عطا کرو، اور تم جو بھی کام بھلائی کی خاطر کرتے ہو اللہ کے پاس پہنچ کے اسے پالو گے. اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. ناظرین کرام، اسی خوبصورت موضوع آج ہم نے ٹرانسمیشن کا موضوع بھی یہی رکھا ہے، صدقہ اور خیرات. اس پر بات ہوگی. بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف. ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ نعمان علی قادری صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے. میں انہیں اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا. انہی کے ساتھ اسلامک سکولر حافظ صبور کیانی صاحب تشریف لائے. میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. بڑھتے ہیں ٹرانسمیشن کے باقاعدہ آغاز کی طرف. حافظ نعمان علی قادری صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جواد بھائی کا، آپ خوبصورت انداز میں ٹرانسمیشن ہر رمضان اور ہر موقع پہ آپ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ دو اشعار پڑھتے ہیں، آپ بھی دیکھنے والے احباب آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیے اور ثواب دران حاصل کیجیے۔ آئیے درود شریف اس کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ کا سنتے ہیں اور ہمیں جو آپ یاد فرماتے ہیں پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ تیرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے اور جو بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا گواہ زمانے چائے بیٹھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ قسم اٹھاتے ہوئے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں، اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کرنے کی عادت نہ پڑے۔ تیسری بات جو میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے بتائی کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ضمانت کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کرو، میرا رب کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صدقے سے تمہارا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ رمضان المبارک کا برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیجئے، غریب مستحق لوگوں کی مدد کیجئے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن کا یہی میسیج ہے۔ رمضان تو ہم روزانہ گزار رہے ہیں، روز ایک دن کم ہوتا ہے اور ہم اگلے عشرے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے جس طرح ہم افطاری میں، سحری میں اپنے دسترخوان کو خوبصورت کھانوں کے ساتھ سجاتے ہیں، اپنی تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں، وہیں پہ ہمیں غریب مستحق لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پہ اپنی خوشیوں میں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جو ہم خود اپنے دسترخوان پہ سجا رہے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ غریب احباب کی جو حسب توفیق ہو سکے، ہم اس رمضان المبارک کے برکتوں عظمتوں والے مہینے میں ان کی مدد فرمائیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، سب پر کرم ہے، صدا میں شامل ہو جائیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں
آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے مدینے والے کا، یہ کرم ہے مدینے والے کا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیوں؟ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے مدینے والے کا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے موضوع کی طرف، جو ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا خوبصورت موضوع ہے رمضان اور صدقہ و خیرات۔ اس پر حافظ صبور کیانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جی حافظ صاحب بتائیے گا کہ صدقہ و خیرات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جواد بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مقدسہ ماہ معطرہ کے اندر اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آپ انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج جو ہمارا اس ماہ سیام کے آج 7واں روزہ ہے، یقیناً اس کا جو موضوع ہے وہ آپ نے صدقہ رکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر اور غائب کے اوپر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور جو جنہوں نے نماز کو قائم کیا، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق اللہ کریم نے ان کو اپنی اور سے عطا کیا، اپنی طرف سے دیا، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کی نشانی بیان ہو رہی ہے، ایمان والوں کا خاصہ بیان ہو رہا ہے۔ بسم اللہ جی، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب اللہ کریم ان کو جو رزق دیتا ہے، اللہ کریم کے عطا کردہ رزق سے وہ کیا کرتے ہیں کہ بندوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے گھر میں ایک بکری ذبح کی۔ جی جی بسم حضور علیہ السلام نے جب گھر پہ آئے تو پوچھا کہ عائشہ بکری میں سے کیا بچ چکا ہے، کیا گھر پہ تم نے رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک کندھا ہم نے گھر پہ رکھا بکری کا اور باقی سارا ہم نے رائے خدا میں تقسیم کر سبحان اللہ، سبحان رضا الہی کے لیے اللہ کی راہ میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے، ہم نے لوگوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اصل میں بچہ وہی ہے کہ جو تم نے دے دیا ہے لوگوں کو، جو تم نے خرچ کر دیا ہے، اور یہ جو تم نے کندھا گھر پہ رکھا یہ ہمارے لیے نہیں بچا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو تم نے اللہ کے عطا کردہ رزق سے لوگوں میں تقسیم کر دیا، لوگوں میں بانٹ دیا، اصل میں آپ کے لیے بچا وہی ہے جو آپ نے لوگوں میں بانٹ دیا۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کہ اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے کہ جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، کپڑا پہنا اور پرانا کر دیا، یہی تیرا مال ہے، تیرا مال اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مال کچھ اور ہو تو آنے والی زندگی کے لیے یعنی قیامت والے اور قبر کے منازل کے لیے کچھ ایسا بیچ دے تاکہ لوگوں میں تو خرچ کر دے تاکہ وہ تیرے آگے کام آئے۔ ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں گا، آپ کا وقت تھوڑا سا مختصر ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، راوی حدیث ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ جی جی بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کھجور کے برابر بھی، ایک کھجور کی مقدار بھی اپنی حلال رزق سے جو کمائی، جو اس نے حلال کمائی کی، اس میں سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کریم اس ایک کھجور کو ایسے پروان چڑھاتا ہے، اس کھجور کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم ایک بچڑے کی پرورش کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب وہ اللہ کریم اس کھجور کی پرورش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک کھجور جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے حلال روزی سے خرچ کی تھی، اللہ کریم اس کو ایک پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، سبحان تو اللہ، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ صدقہ وہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اگر ہم وہ کر دیں، لوگوں میں تقسیم کر دیں تو یقیناً وہ ہماری قبر اور ہماری حشر کو وہ کام آئے گا۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم کھل کے صدقہ خیرات کریں، اور مومنین کا جو خاصہ ہے اس خاصے کے اوپر ہمیں عمل کرتے ہوئے ایمان والوں کے نزدیک جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، جو یتیماں ہیں، ان لوگوں کے اندر ہم اپنے مال کو خرچ کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعت خوانی کے سلسلے کی طرف میں دوبارہ بڑھوں گا، حافظ نعمان علی قادری صاحب کی طرف، اس سے قبل چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ جی بسم اللہ، حافظ نعمان علی قادری صاحب۔ دلو نگاہ کی دنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلو نگاہ کی دنیا درود
یوں تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اسے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اسے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے جاتے ہوئے دیکھا میں نے جاتے ہوئے دیکھا میں نے جاتے ہوئے دیکھا غریبوں کو مدینے پاس کروڑوں تو بلائیں نہیں جاتے کہیں سے اسے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اسے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی خود بلوا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں سے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد سبحان اللہ سبحان اللہ جیو۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے یہ فخر سے کہیے جو سن رہے ہیں نا فخر سے کہیے میرے لیے کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں شرح گر میں شرح 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 کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سراغا گئے وہ بھی تو وہاں ہوں گے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے رضا رضا پرشاب مدد کرتے گزریے کیونکہ ہمارے واسطے
محشر بروز محشر وقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے بروز محشر وقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے ادھر کھڑے کر رکھے وہ تم کیا تمہیں تو آقا بلا رہے سبحان اللہ ہمارے واسطے آقا نے بات دی ہوئی ہے درود پڑھے تیری یہ کیسی روشنی ہوئی ہے دل و نگاہ جواب تو مل جائیں گے انشاءاللہ سب مل جائیں گے آپ احباب میں مل جائیے کہہ لیجئے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھے تیری یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا علی وعلی حسین حسن اللہم صلی علی وعلی آل محمد درود پڑھے تیری یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھے تیری یہ کیسی روشنی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے یقین جواد بھائی کیفیت آگئی تو میں نے شعر پڑھا مجھے یقین وہ آئیں گے تمہیں آخر انشاءاللہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں میروں کر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے یار سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے تمہیں آخر میں کہہ سکوں کا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے کہہ سکوں کا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ نعمان علی قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف جو ہمارا خوبصورت موضوع ہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے حافظ صاحب کی طرف سفر کروں گا۔ حافظ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب پر خرچ کرنا چاہیے یا کچھ خاص لوگ ہیں جن کے اوپر ہم اپنا صدقہ و خیرات خرچ کریں؟ جی بسم اللہ۔ جی ماشاءاللہ جواد بھائی آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست کا ایک اہم سوال ہے کہ صدقہ و خیرات میں آیا کچھ لوگ مختص بھی ہیں یا ہر ایک کو بنا دے سکتا ہے؟ تو دیکھیں حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس وقت ہمیں ایک بات نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مستحق ہے کہ آپ اس کو صدقہ دیں، وہ اس چیز کا مستحق ہے اور وہ اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں، تو آپ کا سب سے پہلا رائٹ یہی بنتا ہے کہ آپ اس کے گھر تک پہنچائیں۔ آج کل میں انتہائی معذرت سے یہ گزارش کروں گا، ہمارے دیکھنے والے بھی آپ سے بھی گزارش کروں گا، ہمارا ایک یہ ٹرینڈ سا بن چکا ہے، مائنڈ سیٹ ہم نے بنا لیا ہے
کہ جب تک راجہ صاحب یا چودھری صاحب نے کوئی میلہ لگا کر اپنا مال خرچ نہیں کیا نا، تب تک پورے محلے کو جب تک پتہ نہ چلا تو مال تو قبول نہ ہوا۔ بے شک ایسا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ مین جو ہم اپنے ذہن میں اب سوچیں نا، ہر بندہ سوچے، یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ریاکاری والا صدقہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کی سے بے نیاز ہے، اللہ کو وہ نہیں چاہیے جو آپ ریاکاری کر کے دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ٹرینڈ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ میلے لگ جاتے ہیں، اب یہ زکوٰۃ کا سیزن بھی تھا کہ انتہائی میں گزارش کروں گا آپ سے کہ دیکھیں ایک چودھری صاحب نے 150 بندے کا راشن لیا ہوا راجہ صاحب بے نے۔ شک اب وہ ایک محلے میں اعلان ہو جاتا کہ جناب آپ فلاں دن اور فلاں ٹائم چودھری صاحب زکوٰۃ تقسیم کریں گے، آپ تشریف لے آئیے اور اپنی حصے کا مال لے جائیے۔ اب صبح 7 سے لے کر 12 بجے تک دھوپ میں چودھری کی گھر کی جو چوکھٹ ہے اس پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ میں زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب 150 بندے کا مال ہے اور 500 بندہ وہاں اس کے دروازے کی چوکھٹ پر آ کر لائن میں کھڑا ہو گیا۔ 12 بجے چودھری صاحب آئے، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا، آ کے کرسی پہ بیٹھے، سر پہ مالک اس نوکر نے چھتری پہ رکھی، چودھری صاحب کا حکم ہوا جی تقسیم کیا جائے مال۔ 150 بندے نے اپنی باری پر آ کر مال لے لیا۔ جو 350 بندہ بیچارہ دھوپ میں بیٹھا ہوا، اس کے دکھ کا مداوع کس نے کرنا ہے؟ بے شک اس کے دل کے اوپر جو نیستر لگا ہے، آپ کس عمل کی وجہ سے، آپ کس رویے کی وجہ سے، اس کے دکھ کا مداوع کس نے کرنا ہے؟ بے شک آیا آپ لوگوں کی سسکیاں لینے آئے تھے یا لوگوں کی ہمدردیاں بھرنے آئے تھے؟ اب آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا ایک ظلم کر دیا ان 350 لوگوں کے اوپر جو صبح 7 سے لے کر 12 تک آپ کے گھر کی دہلیز کے باہر بیٹھے رہے۔ ان کے دکھ کا مداوع کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ کہ چودھری صاحب کو، راجہ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے صدقے کا مستحق ہے، آپ خدا را، میں ان سے گزارش کروں گا، یہ سارے ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، صبح آپ سحری کو اٹھیں اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں۔ اسی وقت آپ نے ایک پیکٹ پیک کیا ہو، جس گھر میں آپ چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں دینا چاہیے، وہاں چھپکے سے جائیں، دروازہ کھٹکائیں، اس گھر میں جا کر رکھتے ہیں۔ ایک اس کو پتا ہو، ایک آپ کو پتا ہو، ایک آپ کے رب کو پتا ہو۔ بے شک یہ چیز جب آپ اپنے اندر لائیں گے، یہ مزاج اپنا جب آپ بنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ صدقہ و خیرات کو آپ جو ہے وہ ریاکاری سے پاک کر لیجیے۔ جب آپ ریاکاری سے اس مال کو، صدقہ خیرات کو پاک کریں گے، اپنے مائنڈ اور اپنے ذہن و گمان کو پاک کر لیں گے، پھر آپ کی کامیابی ہے، پھر میری کامیابی ہے، پھر معاشرے کی کامیابی ہے۔ ہم نے جو یہ ٹرینڈ بنایا ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، بات کو بس میں نے مکمل کرنا ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بادل ہے، اس سے آواز سنی بادل سے اس نے کہ فلاں شخص کے باغیچے پر جاؤ اور وہاں جا کر اپنا پانی برسا دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب آواز سنی، بادل میرے سر سے ہٹا، ایک پتھریلی زمین کے اوپر جا کر اس نے سارا پانی برسا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ سارا پانی پتھریلی زمین پر برسا، میں نے دیکھا کہ نالی کے ساتھ ساتھ پانی جا رہا ہے، اور میں نے نالی کا ایک کنارہ لے لیا۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں پانی کہاں جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ چند ایک لمحے میں، چند ایک قدم آگے چلا، ایک شخص اپنے باغیچے کی طرف بیلچے سے پانی کو کھینچ رہا نالی سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جناب یہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کے سبب اللہ کریم نے آپ پر یہ کرم نوازی کی ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اور، اس مطلب یہ ہوا کہ میں کوئی زکاتیں نہیں دیتا زیادہ، کوئی مالو صدقہ زیادہ میں خرچ نہیں کر سکتا، میں نے زیادہ کو حج بھی نہیں کیے ہوئے، عمرے بھی اتنے زیادہ نہیں کیے ہوئے، کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، نوافل بھی زیادہ نہیں میں ادا کر سکتا، لیکن ایک بات مجھ میں ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں سارے مال کو اکٹھا کرتا ہوں، اندازاً میں مال کے 1/3 حصے کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 کو اپنی آل اولاد پر لگاتا ہوں، 1/3 کو میں اپنے اس باغیچے کے اوپر دوبارہ فصل تیار کرنے کو لگاتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کے گھر جا کر پہنچاتے ہیں، اللہ پھر ان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ ان کو خالی دامن نہیں چھوڑتا، اللہ ان کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اللہ جو لوگوں نے اللہ کے اوپر امید لگائی ہوتی ہے، اللہ ان کی امیدوں کو توڑتا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، غرباء کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، مت بولیے آپ کا کیلکولیٹر کہے گا کہ آپ زیرو ہو رہے ہیں، آپ کا منشی کہے گا آپ زیرو ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ زیرو نہیں، اللہ کے مقام اور اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ اور مقام بلند و بالا ہو رہا ہوگا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے بندوں کو راضی کرنے کے بجائے ہم اللہ کو راضی کریں۔ بندے راضی نہیں ہوتے، بندے اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اچھی سے اچھی گفتگو کر لیں، اچھی سے اچھی نعت پڑھ لیں، اچھی سے اچھی آپ نگابت کر لیں، اچھے سے اچھے آپ موٹیویشنل آپ اسپیکر ہیں، آپ اچھی بات کر لیں، لیکن 100 بندوں میں سے اگر آپ کو 90 بندوں نے پسند کیا، 10 بندے پھر بھی کہیں گے نہیں یار مزہ نہیں آیا۔ بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے، آئیے ہم خدا کو راضی کرتے ہیں۔ تو خدا کو راضی کرنے کا ایک ہی ہمارے پاس ایک سبب ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کریں، صدقہ کریں، خندہ پیشانی سے کسی سے ملیں، سلام کریں، کسی سے ہم گفتگو کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے سارے معاملے ہوئے تو یقیناً ہمارا صدقہ و خیرات قبول اور منظور ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ صاحب آج کے ٹاپک پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کے ٹاپک سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں
اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے جو صدقات و خیرات ہیں اس کی نمود و نمائش کر کے ہمیں نہیں دینے چاہیے، بلکہ اس کو ہمیں رازداری اور پوشیدہ طریقے کے ساتھ غریب اور مستحق کے دروازے تک ان صدقات و خیرات کو پہنچانا چاہیے۔ یہی آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، اس سے قبل میں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ نعمان علی قادری صاحب کا، حافظ صبور کیانی صاحب کا، جو ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس لائیو نشریات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹرانسمیشن سے کچھ نہ کچھ میسیج، کچھ نہ کچھ چیز حاصل کر سکیں۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔